जी अस्सलाम वालेकुम। आज आप देख रहे हैं जी फॉर खरीदा का एक स्पेशल प्रोग्राम। कल यहाँ इस्लामाबाद में नेशनल एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें नेशनल एक्शन प्लान पर 8 महीने बाद तमाम सूबों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। हर सूबे की तरफ से रिपोर्ट पेश हुई, पंजाब की तरफ से भी, सिंध की तरफ से भी, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से भी और बलोचिस्तान की तरफ से भी। और एक हैरत अंगेज और उससे ज़्यादा खुशगवार बात ये रही कि तमाम असेसमेंट के बाद इस बड़े इजलास में तमाम तर जायजे के बाद बलोचिस्तान की कारकर्दगी नेशनल एक्शन प्लान पर सरे फहरिस्त रही। ये कैसे मुमकिन हुआ? क्योंकि अगर आप माजी में थोड़ा सा पीछे जाएं तो 2 साल पहले तक का बलोचिस्तान हम सबको याद है। वहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल कितनी ख़राब थी, हम सब इसके बारे में जानते हैं। तो 2 साल के अंदर काया कैसे पलटी कि तमाम सूबों के मुकाबले में नेशनल एक्शन प्लान यानी कि अमन व अमान पर अमल करने के सिलसिले में बलोचिस्तान की रफ्तार बाकी तमाम सूबों को पीछे छोड़ चुकी है। और आपको मैं बताना चाहूँगी यहाँ पर कि अभी कुछ रोज़ पहले यौम दिफा पर मैं क्वेटा में ही मौजूद थी और 5-6 साल बाद क्वेटा का यह मेरा दोबारा से पहला दौरा था। और मुझे 5-6 साल के अरसे में क्वेटा बलोचिस्तान एक बदला हुआ सूबा नजर आया। कैसे बदला हुआ सूबा नजर आया और ये तब्दीली बलोचिस्तान में कैसे आई? क्या एक नया बलोचिस्तान तामीर होने की बुनियाद रख दी गई है? क्या बलोचिस्तान में वाकई अमन व सुकून आ चुका है? क्या बलोचिस्तान में सड़क किनारे मस्कशुदा लाशें मिलने का सिलसिला बंद हो चुका है? क्या बलोचिस्तान में अफराद के लापता होने का सिलसिला भी बंद हो चुका है? ये सब वो अहम तरीन और कुछ तीखे सवालात हैं जिनके लिए आज ये प्रोग्राम बहुत स्पेशल है। और ख़ास इसलिए है ये प्रोग्राम कि मेरे साथ यहाँ इस्लामाबाद में बलोचिस्तान हाउस में मौजूद हैं वज़ीर आला बलोचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और बलूचिस्तान हाउस हमें दावत देने के लिए तो बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान हाउस है बिल्कुल, हमारा अपना बलोचिस्तान भी है सर। अच्छा सर, ये बताएं कि नेशनल एक्शन प्लान पे बलोचिस्तान की कारकर्दगी कैसी रही है? कल की खबरें तो हमने सुन ली हैं, बट मैं और हमारे व्यूअर्स सुनना चाहते हैं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान क्या कहते हैं नेशनल एक्शन प्लान पे अमल के बारे में। पहले तो शुक्रिया आपकी। मैं समझता हूँ कि जो नेशनल एक्शन प्लान हमें दिया गया था, जो 20 नुकात का मजमू एजेंडा था, तो ये नेशन की ज़रूरत थी और सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान की ज़रूरत थी। ठीक। क्योंकि हमें इंतहा पसंदी ने हमें इतना मुश्किलात में डाला था या दूसरे जो हमारे इशू थे, तो मैं समझता हूँ कि हमने नेशनल एक्शन प्लान पे ईमानदारी से अमल की और जितने कॉर्नर थे उन सब ने मिल के इस नेशनल एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट किया। ठीक। अब इसका असेसमेंट आप जैसे लोगों की वो जिम्मेदारी है, अवाम की है कि उसमें कौन टॉप है कौन बिलो है, बट वी डिड आवर मैक्सिमम जस्ट टू इम्प्लीमेंट द नेशनल एक्शन प्लान इन बलूचिस्तान। तो मैं अगर आपसे जानना चाहूँ कि नेशनल एक्शन प्लान के जो 20 निकात हैं वो तमाम के तमाम सूबों से मुताल्लिक नहीं हैं, लेकिन जितने सूबाई निकात हैं उन पे बलूचिस्तान ने कितनों पर अमल कर लिया है? मेरे ख्याल में जो ज्यादातर जो हमसे मुताल्लिक थे, जो टेररिज्म के हवाले से, हार्ड स्पीचेस के हवाले से या बलूचिस्तान में रिकॉन्सिलिएशंस के हवाले से, ये तमाम चीज़ें जो हमसे मुंसलिक थे वो हमने किया। जैसे कुछ ऐसी चीज़ें थे कराची से रिलेटेड थे, कुछ ऐसी चीज़ें थे फाटा से रिलेटेड थी, कुछ मुश्तरकी थी जैसे मदरसा का जो है ना रजिस्ट्रेशंस और उनका जो है ना मसाजिदों में जो है ना जो एक दूसरे के खिलाफ हम स्पीचेस देते हैं, ये कुछ चीज़ें हैं। या जो है ना इश्तियाल अंगेज नाराबाजी या चौकिंग, तो कुछ मुश्तरके थे, कुछ बलूचिस्तान के अपने हवाले से थे। तो मैं समझता हूँ कि हमने मजमूई जो नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से थे या फिर जो है ना स्पेसिफिकली जो बलूचिस्तान के हवाले थे, हमने उनको इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश की। उसमें कुछ चीज़ों में पेशरफ्त हुई है, कुछ चीज़ में मजीद जो है ना हमें। कितने मदरसे सीएम साहब बलूचिस्तान में रजिस्टर्ड कर लिए गए? मैं एग्जैक्टली इस टाइम आपको नहीं बता सकूँ, लेकिन 4 से 5 हज़ार के दरमियान है, क्योंकि हमारे असेसमेंट जो है ना मुख्तलिफ अदारे कर रहे हैं। ठीक है ना। तो जो इस वक्त आए, कुछ हम स्पेशल ब्रांच के जरिए कर रहे हैं, कुछ जो है ना ISI और दूसरे एजेंसियों के हवाले से कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें हमें एग्जैक्टली हमें पता चल जाएगा कितने, एक रफली ये है कि 4 से 5 हज़ार दरमियान है रजिस्टर्ड। जी हाँ, रजिस्टर अभी तक नहीं हुए, मतलब जो हमारी कैलकुलेशंस है इतने मदारिस काम कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस था वो टोटल फेडरल गवर्नमेंट का था कि वो हमें एक दफा दे देंगे। उसमें एक पहले, क्योंकि हम इसमें
زبردستی کرنا نہیں چاہتے تھے, والنٹری کرنا چاہتے. ابھی شاید فیڈرل گورنمنٹ نے جو ہے نا, جو ہمارے علماء ہیں اور ان سے بات بھی کی ہے, وہ راضی ہو گئے رجسٹریشنز پہ. ٹھیک, تو میں سمجھتا ہوں رجسٹریشن کا بھی عمل جلدی شروع ہوگا. تو اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ اندازاً 4-5 ہزار مدارس ہیں بلوچستان میں؟ اس سے زیادہ ہوں گے. اچھا, جو لیکن انیشیل جو ہماری سروے ہے, اچھا, اب جب کمپلیٹ ہوں گے اس سے زیادہ ہوں گے. اچھا, اور اس سلسلے میں کوئی مسائل کا سامنا آپ کو بطور وزیر اعلیٰ بلوچستان تو فیس نہیں کرنا پڑا مدارس کو ریگولرائز کروانے میں, ان میں اصلاحات متعارف کروانے میں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے؟ نہیں, ہمارے کچھ جو ہمارے پرابلمز آ رہے ہیں وہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کی مشترک ہیں. جیسے ہمارے ہاں جو ہے نا وہ مختلف جگہوں پہ اندراج ہے, مطلب مدارس کو ایجوکیشن میں اندراج ہونا چاہیے, وہ انڈسٹریز میں اندراج ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس قسم کے جو مشکلات ہیں جو پروونشل لیول پہ ان کو ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ کیا پاکستان کے جو ہمارے علماء ہیں جو مدارس چلا رہے ہیں وہ امیکیبلی فیڈرل گورنمنٹ سے مل کے ان کی رجسٹریشن کے لیے راضی ہوں گے. پھر وہاں جو فارن اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں کیا ان کی رائے ہوگی, کیونکہ بلوچستان میں فارن اسٹوڈنٹ بھی کافی ہیں. ٹھیک ہے نا, کچھ ویزے کے ساتھ ہیں, زیادہ تر بغیر ویزے کے ہیں, تو ان کی بھی اندراج کا ایک وہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ چیزیں فیڈرل گورنمنٹ کو طے کرنے ہیں, کچھ چیزیں ہمیں طے کرنے ہیں, ہم اپنے طے کر لیں گے فیڈرل گورنمنٹ کے گائیڈ لائن کے حوالے سے. تو سر مدارس کے سلسلے میں اسپیسیفکلی کل کے اجلاس میں کیا کیا فیصلے ہوئے ہیں؟ اس پر تو اتفاق ہو گیا کہ رجسٹریشن ہونی چاہیے, علماء کرام بھی راضی ہو گئے, لیکن کل فیصلے کیا ہوئے اس بارے میں؟ فیصلہ یہی ہوا کہ اس کی جو پروسیس ہے اس کو ہم جلدی امپلیمنٹ کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ جو این جی اوز کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہوئی تھی جو جو چیئرمین اپنے پی ایم صاحب سے پہلے جو بجٹ ہوئی تھی این جی اوز, انٹرنیشنل این جی اوز کے حوالے سے ان کی یہ تھی کہ جی فیڈرل گورنمنٹ وہ کر لے گا, ان کی اندراج, ان کی ڈیٹیلز, ان کی ویب سائٹ, اسی طرح جو پروونشل ہیں وہ ہم کر لیں گے. تو اوورحال جو ہے نا یہ ہوا کہ سب کی رجسٹریشن, سب کی مانیٹرنگ یہ ہونی چاہیے, مدارس ہوں, این جی اوز ہوں, یا جو ہے نا اس قسم کے ایون جو ہے نا فرض کریں جو سیکیورٹی کے نام پہ جو مختلف کمپنی ہے جو ایک بزنس بن گیا ہے, اس پہ بھی کافی جو ہے نا آبزرویشنز تھے, اس کے بارے میں بھی فیصلہ ہو گیا. کمپنیاں بلوچستان میں بھی ہیں, ابھی بھی ہیں؟ بلوچستان میں کمپنیاں ہیں, لیکن دیکھیں نا بلوچستان کو تو ایک لمیٹڈ کوئٹہ ہے جس میں ہمیں پرائیویٹ سیکورٹی کی جو نا وہ کر لیتے. بلوچستان والے تو اپنی سیکورٹی خود کرتے ہیں نا, کیونکہ وہ انٹیریئر میں اگر ہو تو کسی کو سیکورٹی کی ضرورت ہے تو اپنا سیکورٹی خود کر لیتے. لیکن کوئٹہ کی حد تک ہے, لیکن یہ بھی اب بزنس ہو گیا ہے, تو اس پہ بھی. اور وہ بھی رجسٹرڈ نہیں ہیں کچھ کمپنیاں جو وہ سیکیورٹی پرووائیڈ کرتی ہیں. کچھ رجسٹر نہیں ہیں, کچھ رجسٹر ہیں تو وہ خود نہیں کر رہے ہیں, دوسرے کو دے دیا ہے ان لوگوں نے ٹیکے پہ. تو اس قسم کے مشکلات ہیں. اب تو کوئٹہ میں یہ ساری ملکی ہی ہیں یا غیر ملکی بھی ہیں سیکیورٹی کمپنیز؟ میرے خیال میں ہمارے پاس غیر ملکی نہیں ہے. اسلام آباد میں ہوں گے, ہمارے پاس غیر ملکی نہیں ہے. اسلام آباد میں شاید ہوں گے. ہمارے پاس تو سیکیور وہی ہیں جو ان کو اسلام آباد میں وہ اندراج ہیں, وہ ان کی کمپنی ہے وہاں پہ کام کرتی, زیادہ تر بینکس میں کام کرتی ہیں. ہمارے ہاں تو گلی کوچوں میں وہ بہت کم ہے رجحان. جیسے کہ ابھی کہا کہ 5-6 سال بعد کوئٹہ کا یہ میرا دوبارہ پہلا دورہ تھا اور مجھے کوئٹہ بہت مختلف نظر آیا. تو میں اگر آپ سے جاننا چاہوں کہ کیا وہ جادو کی چھڑی ہے جو آپ نے بلوچستان میں گھمائی کہ کافی حد تک حالات بہتر ہو گئے ہیں؟ اگرچہ ابھی بھی بہت بہتری کی ضرورت ہے بہت سے علاقوں میں, لیکن کافی بہتری آئی ہے. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ مجھے نہیں جاتا ہے, یہ ہماری کولیشن کو جاتا ہے, لا انفورسمنٹ اداروں کو جاتا ہے, جو ہم نے مل کے چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی. مطلب جس میں جو ہے نا جو لا اینڈ آرڈر کو خراب کرنے کے سبب بنے تھے, تو یہ کوئی انڈیویجول ایفرٹس نہیں ہے, یہ جوائنٹس ایفرٹس ہیں جس میں ہم کامیاب ہیں. اور آج ہم بالکل واضح طور پر کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوئٹہ جو مغرب کے بعد بند ہوتا تھا, تو آج جو ہے نا ساری رات رمضان شریف میں اور عید کے دنوں میں کھلا رہا. یہ ہمارے روڈز تھے جو آپ دن کو بھی نہیں جاتے تھے, جو ہے نا خزدار اور کوئٹہ ٹو جیکم آباد. لیکن آج ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ بڑے ایزی سے جا رہے ہیں. اور اسی طرح کوئٹہ میں کوئی 70-72 کے قریب کڈنیپنگ گروپس تھے, وہ بھی ختم ہو گئے روزانہ, تمام ایلیمنیٹ ہو چکے ہیں آلموسٹلی. یہ انسانی سماج ہے,
مطلب ادھر سے ایک آدمی اٹھاتے ہیں. اس قسم کے 1-2 واقعہ ہوئے ہیں جو مطلب ایک تھا ہمارے پاس کڈنیپنگ کا 2 رپورٹس تھے, ایک پہلے ڈاکٹر ریلیف ہو گئے, ایک رات کو ہوا تھا. تو انڈیویجول اکا دکا ہوتے ہیں, لیکن پہلے تو روزانہ ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹارگٹ کلنگ تھا ریلیجیس بنیادوں پہ اور وہ باقی تھے, وہ اچھی خاصی جو ہے نا کم ہو گئے. اور this credit go to all of the coalition, law enforcement agencies. یہ جو آپ تمام کو کریڈٹ دے رہے ہیں سی ایم صاحب, اور خاص طور پر میں مزید آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اتنے کم عرصے میں ایک ایسا صوبہ کہ جو شورش کا سب سے زیادہ شکار رہا, اور شورش بھی ایسی کہ وہ ایک آکٹوپس تھا کہ جس کی بہت سی ٹانگیں تھیں اور اس نے پورے صوبے کو جکڑا ہوا تھا, تو اس آکٹوپس کی ٹانگیں آپ کیسے کاٹ رہے ہیں, میں آپ سے مزید بھی جاننا چاہوں گی. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب سے آج خصوصی گفتگو چل رہی ہے. میرے ساتھ رہیے گا اس بریک کے بعد بھی. جی ویلکم بیک. آج اسپیشل پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں جس میں ہم خصوصی گفتگو کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ سے, اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں اتنے کم عرصے میں اتنا قابل ذکر امن و امان اور سکون لانے میں یہ کیسے کامیاب ہوئے ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان بہت ہمبلی کہہ رہے ہیں کہ اس کا کریڈٹ صرف وہ نہیں لیں گے بلکہ تمام فورسز, تمام سٹیک ہولڈرز اس کے ذمہ دار ہیں. لیکن بہرحال سی ایم صاحب, ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے بلوچستان میں جب جھنڈے جلائے جاتے تھے, اور آج وہ وقت دیکھ رہے ہیں ہم جب بلوچستان میں جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں. تو یہ پاکستان کا پرچم جلانے سے پاکستان کا پرچم لہرانے تک یہ عمل اتنے کم عرصے میں آپ نے اچیو کیسے کیا؟ میں جو سمجھتا ہوں کہ جو لائن آرڈر کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو لائن آرڈر کے خراب ہونے کے 3-4 بڑے وجوہات ہیں, جن میں ایک ریلیجیس ایکسٹریمزم تھا, دوسرا بلوچ ملیٹنسی تھی, تیسرا جو تھا وہ ڈیتھ اسکواڈز تھے جو مختلف وقت میں جو ہے نا سرکاری اداروں نے بنائے تھے, پھر ٹرائبل کنفلکٹس تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور پھر بلوچ انسرجنسی کو ہم نے پولیٹیکلی کوشش کی کہ اس کو بھی ڈیل کرے, ہم نے ان کو قاہل کرنے کی کوشش کی, ان کو 2-2.5 سالوں سے مسلسل ہم انٹلیکچولی بھی لگائے رہے ہیں کہ جی بلوچ کو پاکستان کے اندر اپنی قومی حقوق, اپنی تشخص, اپنی سائل و وسائل کی جنگ لڑنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. 21ویں صدی بندوق کی صدی نہیں ہے بلکہ عوام کی ووٹ کی صدی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مختلف جو ہماری اسٹریٹجی تھی, جن میں مطلب اگر میں کہوں کہ جی جو ہمارے یہاں پہ جو لفظ عام میں جو کہتے ہیں ڈیتھ اسکواڈز, میں اسی پر آپ سے سوال کرنا چاہ رہی تھی, آپ نے مجھے چونکا دیا کہ سرکاری اداروں نے جو ڈیتھ اسکواڈز بنائے. ہمارے ہاں جو انسرجنسی ہوا تھا اس میں بہت سے چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ اداروں نے جو ایسے لوگ رکھے تھے جو ان کے ساتھ کام کر رہے تھے. اب وہ سب ختم ہو چکے. اب وہ میں سمجھتا ہوں اس کا کریڈٹ جو ہے نا کور کمانڈر جنرل جنجوا صاحب کو جائے گا کہ ان لوگوں نے صرف کہا کہ ریاست کے پاس طاقت ہونی چاہیے یا ہتھیار ہونی چاہیے. تو اس سے کافی جو ہے نا ہماری لینڈ آرڈر میں بہتری آ گئی ہے, اور وہ تمام فورسز کو جو سرکار کے نام پہ اغوا کرتے تھے, لوگوں کو لوٹتے تھے, وہ آلموسٹلی ختم کیا ہم لوگوں نے. پچھلے کچھ سالوں میں, یا اگر میں یہ کہوں کہ پچھلے دور حکومت میں یہ کہا جاتا تھا, یا یہ تاثر تھا, ہو سکتا ہے غلط بھی ہو یا شاید میں غلط سمجھ رہی ہوں, کہ حکومت بلوچستان میں با اختیار نہیں ہے, فورسز وہاں پر با اختیار ہیں. آج کون بلوچستان میں با اختیار ہے, حکومت یا فورسز؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ایسی کویسچن ہے کہ اگر میں کہوں کہ میں بالکل با اختیار آدمی ہوں جو میں تمام پاور استعمال کر سکتا ہوں, اس طرح نہیں ہے. یا میں بالکل کہوں گا میں بالکل پاور لیس ہوں, اس طرح نہیں ہے. جو رولز آف بزنس میں میرے اختیار ہیں میں ان کو استعمال کر رہا ہوں. پولیس, ایف سی, اپنا پولیس, لیویز, بی سی, ضلعی انتظامیہ ڈپارٹمنٹ میرے ڈومین میں آتے ہیں, ان پر آپ مکمل بااختیار ہوں. مجھے آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی فلاں ڈی سی کو یہاں سے ٹرانسفر نہیں کرو یا وہاں اس کو لے جاؤ. میں آپ کو فرینکلی کہتا ہوں. باقی یہ کہ اگر میں کہوں کہ ایف سی میری کنٹرول میں, ایف سی تو انٹیریئر کی کنٹرول میں ہے, ٹھیک ہے نا, یا دوسرے جو فیڈرل فورسز ہیں وہ میرے کہنے پہ چلیں گے ڈیفینیٹلی. جہاں کہیں ہم ان کو ریکوزیٹ کرتے ہیں وہ ہمارے کہنے پہ چلتے ہیں, کچھ ان کے اپنے ایجنڈاز ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پروونشل سبجیکٹ ہیں وہ میرے ڈومین میں ہیں, ٹھیک ہے نا, میں ان پہ ایکسرسائز کر رہا ہوں.
اب یہ کہنا کہ جی میں بالکل بلوچستان میں جو تمام پاور میرے، دیکھیں نا ہم ایک آئین کے اندر، ایک رولز آف بزنس کے اندر کام کر رہے ہیں، جو میرے اختیارات ہیں میں اس کو اس میں آپ مکمل بااختیار ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو کہیں سے کوئی انٹرفیرنس فیل ہوتی ہے؟ نہیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں یا کسی بھی کام کرنے میں کہیں فیل نہیں ہوتی آپ کو؟ جو میرے جو نا پروفیشنل سبجیکٹس ہیں اس میں مجھے کوئی پرابلم نہیں اس میں آپ مکمل، آپ کی حکومت مکمل بااختیار ہے، بہت اچھی بات ہے یہ۔ پاک فوج کے ساتھ، دیگر فورسز کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ کیسی ہے بلوچستان میں نے کوشش کی ہے، دیکھیں ہم نے بلوچستان والوں ہم بہت لڑے ہیں، نن ایشو پہ لڑے ہیں، ایشو پہ بھی لڑے ہیں۔ ایشو پہ تو اب بھی ہمیں جو ہے نا ایک دوسرے کا جو ہے نا ہمیں لڑنا چاہیے، لیکن بلوچستان کے حالات جب میں آیا تو ان کا تقاضا یہی تھا کہ میں تمام فورسز کے ساتھ، آرم فورسز ہوں یا پولیٹیکل فورسز ہوں، فیڈرل گورنمنٹ ہو، ہم سب کے ساتھ آن بورڈ کے تب ہم بلوچستان کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اگر میں ڈے ون سے میاں صاحب کے ساتھ کنفلکٹ میں جاتا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کنفلکٹ میں جاتا، یہ جو ہم اچیومنٹ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اچیو کیے ہیں، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کیے ہیں یا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، یہ تو پھر نہیں کر سکتا تھا۔ پہلا ہاتھ اور پہلا قدم آپ نے بڑھایا اسٹیبلشمنٹ کی طرف۔ دیکھیں میں آپ سے کروں، میں ایز اے چیف منسٹر آیا ہوں، میری یہ کوشش رہی ہے ضرور کہ میں چیزوں کو خواہ مخواہ کنفلکٹ میں نہیں لے جاؤں۔ ٹھیک ہے نا؟ ابھی کہیں کنفلکٹ کریٹ ہوتا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ میری فی الحال ان کے ساتھ کوئی بہت سے ایسی ایشو ہیں جو میں کہتا ہوں شاید وہ ابھی تک اس طرح نہیں جا رہے ہیں۔ میں وہی جاننا چاہوں گی وہ کون کون سے ایشوز ہیں؟ اس میں ہماری کوشش یہی ہے کہ جیسے جو ہے نا ہم مذاکرات پہ چلائیں، ان پہ ہم سب آن بورڈ ہیں، مطلب فیڈرل گورنمنٹ ہو، آپ کا جو ہے نا ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، سب نے مجھے کہا جا کے آپ بات کر رہے ہیں، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ باقی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بہت سے ایسی چیزوں میں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ہماری ابھی ریسنٹلی بات ہوئی تھی ریگارڈنگ لاپتہ افراد، تو ہمیں ان لوگوں نے کہا کہ جی آپ ایک لسٹ بنا کے ہمیں دے دیں، ہم اس پہ کوشش کریں گے، کیونکہ میری کوشش یہ ہے کہ ہم جو لاپتہ افراد کا ایشو ہے وہ بلوچستان میں بھی ہم حل کر لیں۔ کس سے بات ہوئی تھی سر؟ ہمیں مختلف اداروں سے بات ہوئی تھی بلوچستان کے جو لا انفورسمنٹ ادارے ہیں، تو پھر وہ لسٹ حکومت بلوچستان نے بنا لی؟ ہم تیار کر کے ان کو دے رہے ہیں، کچھ جگہوں کے تیار تھے ہم نے دے دیے ہیں، کچھ جگہوں کے ہم دے رہے ہیں، لیکن مجموعی طور پر ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم بلوچستان کو امن دیں، بلوچستان کو ترقی دیں، اور یہ خام خواہ جو ایک ہم نے کنفلکٹ کریٹ کیے، اس کنفلکٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر فرض کریں کل میں سمجھتا ہوں کہ واقعی میرے اصولی حوالے سے کوئی اختلاف ہے وہ تو میں رکھوں گا، ٹھیک ہے نا، لیکن غیر ضروری جو ہے نا کنفلکٹ جانے سے میں سمجھتا ہوں یہ جو 2-2.5 سال گزرے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے اختلاف یہ بھی ہے کہ جی ہمیں فنڈ کم مل رہا ہے، لیکن جو ملا ہے وہ تو اس نے پہلی دفعہ دیا ہے نا، مطلب مجھے 400 بلین روپی چاہیے فرض کریں، فیڈرل گورنمنٹ مجھے 50 بلین روپے دیتا ہے، میں کہتا ہوں میری ضرورت ہی زیادہ ہے، لیکن پہلی دفعہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے جو پی ایس ڈی پی میں پیسے رکھے ہیں وہ بلوچستان کو ملے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا کہ 50 ارب روپے رکھ لیتے، 10 ارب دے کے 40 ارب روپے جو ہے نا وہ اپنے پاس رکھ لیتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے جو پچھلے 2 سالوں میں جتنی ہمیں ایلوکیشن دی ہے ان میں ہمیں اس سے آپ مطمئن ہیں یا مزید ڈیمانڈ ہے آپ کی؟ میری ڈیمانڈ تو بہت ہے، لیکن جو دیے ہیں، لیکن کچھ اور ایشو ہیں جو ہماری ڈیمانڈ ہے، جیسے ہمارے پاس کوئی 73 آٹونومس باڈی ہیں، فارن سروس ہے، اس میں ہماری کوئی نمائندگی نہیں ہے۔ جیسے جابز کا ایشو ہے، 9% ہمارا کوٹا بنتا ہے فیڈرل گورنمنٹ میں، ان میں ہمارا اتنی پیش رفت نہیں ہے، یہ ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جاب کا ایشو، ہماری آٹونومس باڈی میں جو ہے نا ہماری نمائندگی، پلس بلوچستان کی جو ایک وسیع آف دی پاکستان ہے وہ 40-50 ارب روپے اس کی ترقی نہیں ہوگی۔ آپ کو فرض کریں ہماری مین پرابلم اس وقت پانی کا آ رہا ہے، اس میں ہمیں بلین روپیز چاہیے، ہم فیڈرل گورنمنٹ سے ہم نے ضرور کہا کہ جی آپ ہمیں پانی کا مسئلہ حل کر کے دے دیں۔ تو یہ ایشو ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ فیڈرل گورنمنٹ کا رسپانس کیا رہا ہے سر؟ دیکھیں میں اپنی بات منطق کے ساتھ رکھتا ہوں، ٹھیک ہے نا، کچھ جگہوں پہ پیش رفت ہوئی ہے، کچھ جگہوں پہ ابھی تک پیش رفت نہیں ہوئی ہے، لیکن ہم لگے ہوئے کہ جی
ऑटोनमस बॉडी पे, फॉरेन सर्विसेज में, जॉब्स में, फंड्स में, हर चीज में हमें हमारा हिस्सा चाहिए। फंड्स में हमारी एलोकेशन कम है, इसको बढ़ा दें। हुकूक बलूचिस्तान पैकेज के तहत आपको जो मराद दी गई थी वो मिल रही हैं बलूचिस्तान? देखिए, उसमें हुकूक आगाज हुकूक बलूचिस्तान जिस टाइम बन रहा था, मैं सेनेटर था जी, मैंने रजा रब्बानी साहब को कहा इसको नहीं बनाओ, इसको इम्प्लीमेंट आप लोग नहीं कर सकते हैं। मतलब उसमें यह था कि 5,000 लोगों को नौकरियां दी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सबको 15,000 रुपए जो है ना फिक्स किया, और 3 साल के बाद उनको कहा तुम्हारी छुट्टी। अब जो मैं आया हूं, हमने उनको रेगुलराइज किया अपने उस पे थे, तो देना यही था कि ये जो 5,000 लिए थे ये फेडरल जॉब से ले लेते हैं, उसने लिए बलूचिस्तान से और बलूचिस्तान के गले में डाल दिए। इसी तरह समझा के हमें कहा गया है कि जी हम आप किसका जो ना 50% आपको दे देंगे, जो अभी तक हमें नहीं मिल रहा है। तो आगाज हुकूक का जो होता उसमें इतनी पेशरफ नहीं हुई है। जॉब्स थोड़े बहुत वो हो रहे हैं, अनाउंस हो रहा है, लेकिन हम समझते हैं कि जो हमारा असली कोटा बनता है 9% के हिसाब से वो हमें नहीं दे रहा है, या वो यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के उन लोगों को दे रहे हैं जिनका डोमिसाइल नहीं, जो 2 नंबर की डोमिसाइल लेके आते हैं, वो उसकी वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास नहीं भेजते हैं। ये बहुत सीरियस इश्यूज हैं, आपसे मजीद भी इस पे डिस्कस करेंगे। बलूचिस्तान के यही हुकूक हैं कि जिनकी बुनियाद पर बलूचिस्तान बहुत अरसे से महरूमी का शिकार है। इन्हीं मसाइल के हल और वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, इस पर मजीद बात करेंगे। सीएम बलूचिस्तान मेरे साथ मौजूद है। एक छोटी सी ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा इस खुसूसी गुफ्तगू में। जी वेलकम बैक। आज स्पेशल प्रोग्राम में हम खुसूसी गपशप लगा रहे हैं। सीएम बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच मेरे साथ मौजूद हैं, और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि बलूचिस्तान के मसाइल क्या हैं, बलूचिस्तान की महरूमियां क्या हैं और इनकी अचीवमेंट किस हद तक हासिल कर ली गई है। हम डिस्कस कर रहे थे बलूचिस्तान की जॉब्स के कोटे के लिए, लेकिन जॉब्स बलूचिस्तान के अवाम को तब मिलेंगी जब उनका मेयार तालीम, बल्कि उन्हें बुनियादी तालीम हासिल होगी। तो तालीमी इदारों के जो मंसूबे हैं बलूचिस्तान के लिए वो क्या हैं आपकी गवर्नमेंट के? देखिए, मैं एक दफा तो ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान के 2 बड़े अजाब हैं। एक है हमारे लिए गुर्बत, दूसरा है हमारे लिए जहालत। ये दोनों का चोली दामन के साथ है। हम गरीब रहेंगे तो जाहिली रहेंगे, जाहिली रहेंगे तो गरीबी रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो मजमूई तौर पर बलूचिस्तान में जो हमने एजुकेशन पे काम शुरू की है, उसमें हम बहुत बड़े हमने पेशरफ्त की है, और एजुकेशन बजट को हमने 24% तक कम ले गए हैं। हमने नए मेडिकल कॉलेजेस को नए हैं 3, 70 में 1 था, अब बीच में कुछ भी नहीं था, 6 के साथ हमने यूनिवर्सिटीज खोल दिए हैं। अपना सेक्टर प्लान हमने एजुकेशन बनाया है। पहली दफा बलूचिस्तान में जो है ना 5,500 के करीब हमने टीचर भर्ती किए, वो NTS पे किए हैं। और पहली दफा बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में जिस चेयरमैन को हम लगाया है, वो बड़ा इंटीग्रिटी का मालिक है। और आज जितने भी हमारे टॉपर्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो कॉन्फिडेंटली जाके जो है ना अप्लाई करते हैं, और गरीब से गरीब तेरा बच्चों को जो है ना वहाँ सर्विस मिल रहा है। लेकिन ये काफी नहीं है। मैं यही बात आपसे करने भी जा रही थी। काफी नहीं है क्योंकि हमारे पास जो है ना कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ना हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ना हमारे पास जो है ना ओवरसीज हमारी कोई इतनी एम्प्लॉयमेंट है। तो मैं समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट को जो बलूचिस्तान का कोटा है 9%, उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, और सख्ती से इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, ताकि ये जो महरूमी है, देखे ना, इंसर्जेंसी को आप उस वक्त खत्म करेंगे जब महरूमियों को खत्म करोगे। एक इंसर्जेंसी को हम खत्म करेंगे, अगर महरूमियों को एड्रेस नहीं करोगे, फिर आने वाले इंसर्जेंसी के लिए आप तैयार हो जाए। अभी मेरी कोई बात हो रही थी, लोग बहुत खुश थे पाक फौज से भी और हुकूमत से भी, लेकिन नौजवान खासतौर पे अपनी महरूमियों का जिक्र कर रहे थे। सही है, खासतौर पे एजुकेशन का और जॉब्स का वो जिक्र कर रहे हैं। और आप तो एजुकेशन की वजारत से भी मुंसलिक रहे हैं। अब मैं रहा हूँ यहाँ पे, मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को करीब से 3 साल में मैं उसका मिनिस्टर रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि ज्वाइंट जब तक एफर्ट्स नहीं होंगे, मतलब फेडरल गवर्नमेंट का, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, देखिए अभी हमारे ओवरसीज है, ओवरसीज में बलूचिस्तान का एक आदमी नहीं जाता है।
تو ہمیں جو ہے نا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے وہ ماحول پیدا کرنا چاہیے, وہ اسکل ڈیولپمنٹ پیدا کرنے چاہیے, جو ہمارے بچے بھی مڈل ایسٹ میں جائیں, وہ ہمارے بچے بھی جاپان اور کوریا میں جا سکیں. تو یہ پوائنٹس کل آپ نے نیب کے اجلاس میں رکھے, کیونکہ نیشنل ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں نہیں, یہ نیشنل نہیں, یہ نہیں تھے. میں نے وہاں پہ ایک پوائنٹ ضرور رکھا. میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن اس ملک کا نمبر 1 پرابلم ہے. جب تک ہم کرپشن کو ختم نہیں کریں گے ہم اس ملک کو ترقی نہیں دے سکتے ہیں, کیونکہ ہم جمہوری حوالے سے جب تک لوگوں کو ڈیلیور نہیں کریں گے لوگ ہم سے مطمئن نہیں ہوں گے. ڈیلیوری کے لیے آپ کو گڈ گورننس چاہیے, گڈ گورننس کے لیے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی چاہیے. درست. جب تک یہ فنامنا ہم آگے نہیں لے جائیں گے تو اب اس میں کافی میں نے بات کی, دوسروں نے بات کی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن کو ختم کیے بغیر ہم بالکل پاکستان میں ڈیولپمنٹ نہیں لا سکتے ہیں. بلوچستان میں تو بالکل نہیں لا سکتے ہیں, کیونکہ ہماری تھوڑی بہت بجٹ ہے 40-50 ارب روپے کا. تو لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بلوچستان میں ہم نے کرپشن کو بہت حد تک کم کیا ہے. ہم نے بہت سے اپنے ادارے ری ایکٹیویٹ کیے, اینٹی کرپشن ہو, یہ چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم ہو, یہ ہم نے درست سارے ایکٹیو کر لیں. جو ایک زمانے میں فج فراڈ کا ایک زمانہ تھا وہ نہیں تھا. کمیشنوں کو بھی ہم نے کم کیا ہے. فج تو خیر ہم نہیں چھوڑتے ہیں, جو بھی ہماری نوٹس میں آئے گا اس کو ہم فوراً جو ہے نا اس کے ساتھ جو ہے نا ٹیمیں بھیج دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ایک اوورہال ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے, فیڈرل گورنمنٹ ہم مل کے اس کو آگے لے, کیونکہ بلوچستان کے پاس وسائل بہت ہیں لیکن ابھی تک ہم نے اس کو مینیج نہیں کیا. مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے منرل صحیح معنوں میں مینیج ہوں, ہمارے ایگریکلچر صحیح معنوں میں, ہماری آبادی کتنی ہے, ہماری آبادی بہت کم ہے, ہماری فشریز مینیج ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضرورت ہے, خاص طور پر یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں تمام انسٹیٹیوشنز کو, میں ایجوکیشن کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے, ہیلتھ کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے, ایگریکلچر کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے. ہم صرف بلیم گیم میں نہیں جائیں, جو فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کریں. پرائم منسٹر سے آپ کی بات تو ہوتی رہتی ہے, آپ کنوے بھی کرتے رہتے ہیں, ان کی طرف سے رسپانس کیا ہے؟ میں دیکھیں نا ابھی تک تو پرائم منسٹر کا بہت سے ایشوز پہ پازیٹیو رسپانس ہے, لیکن یہ اوورآل جو ہے نا ایک سسٹم ہے, ٹھیک ہے نا. اب جیسے میں چیف منسٹر ہوں, مجھے ہر اپوائنٹمنٹ کا پتہ نہیں چل جاتا ہے, اسی طرح اس کو بھی نہیں چلتا ہے, لیکن جو لارجر اسپیکٹ ہے اس کو ہم نے جیسے کوٹے کا معاملہ ہو گیا, ڈومیسائل کی چیزیں ہو گئیں, یہ ہم نے ان کو بتا دیے ہیں ساری چیزیں کہ جی ہمارا جابز کا مسئلہ ہے, آٹونومس باڈی میں ہمارا جو ہے نمائندگیوں کا مسئلہ ہے, ہمارے بجٹ میں اضافے کی مسئلہ ہے. تو ان میں جو ہے نا ہم اس کے ساتھ اور ظاہر ہے بلوچستان کا مسئلہ ہی سب سے بڑا محرومی کا ہے, تو یہ محرومیاں ختم ہو جائیں تو لوگوں کے درمیان امن و سکون آ جائے گا. جب تک آپ محرومی کو ختم نہیں کریں گے کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایجوکیشن کے لیے سر آپ نے بڑا زبردست کام کیا ہے, لیکن بلوچستان میں سلیکٹڈ جگہوں پر کچھ شہر ہیں, کوئٹہ, کلات, زیارت کے, جہاں پر اچھے تعلیمی ادارے یا مزید تعلیمی اداروں کے لیے کام کیا جا رہا ہے. بلوچستان کے ساؤتھ میں اگر آپ جائیں, جو کہ سب سے زیادہ شورش کا شکار بھی ہے, وہاں پر ہمیں نہ تو کوئی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس نظر آتے ہیں, بلکہ ہمیں تو منصوبہ بندی ہی کہیں نظر نہیں آتی کہ ہو بھی رہی ہے. نہیں, میں آپ سے اختلاف رکھتا ہوں, میں خود ساؤتھ سے ہوں. جی بالکل. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں, آپ جا کے ڈسٹرکٹ کیچ میں جائیں. ڈسٹرکٹ کیچ میں جو میرا حلقہ ہے, اس وقت ہم وہاں پہ ایک بہت بڑی انکلیو بنا رہے ہیں ایجوکیشن کی, جس میں اچھا یونیورسٹی ہے, جس میں میڈیکل کالج ہے, جس میں ایلیمنٹری کالج ہے, اور اسی طرح اگر آپ جائیں ساؤتھ کے دوسرا جو بڑا شہر ہے, یا کوئٹے کے بعد دوسرا شہر ہے, وہ ہے خزدار. خزدار میں انجینئرنگ کالج ہے, ابھی ہم نے وہاں جو ہے نا ایک یونیورسٹی بنا رہے ہیں, میڈیکل کالجز بنا رہے ہیں. تو یہ امپریشن غلط ہے کہ ساؤتھ میں نہیں ہو رہا ہے. ساؤتھ میں تربت میں مشکلات بھی ہیں, لیکن ڈیولپمنٹ بھی ہو رہا ہے. آواران میں بھی ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے. مشکے میں لیکن ہم مشکے اس حد تک ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہا ہے, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں
آج بھی ہم نے NHA کو کہا ہے کہ جی آپ جو روڈ آپ رہے M85 اس کو جو لنک دے دیں بیسیما اپنا نال وہ پھر اسی علاقے سے گزر کے جاتا ہے خزدار میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. یہ میگر ایلوکیشن سے جو ہے نا ہماری خواہشیں بہت ہیں لیکن ہمارے پاس پیسے ہی نہیں. ٹوٹل بلوچستان کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کا 50 کروڑ ارب ہماری 50 ارب جو ہے نا ہم واٹر سیکٹر میں لگائیں وہ پورے نہیں ہوں گے. میرا ایجوکیشن سیکٹر کا جو ہے نا سیکٹر پلان موجود ہے اس کے لیے مجھے 62 بلین روپی چاہیے. اب وہ تیار ہے. پہلا بلوچستان پہلا صوبہ تھا جس نے اپنا سیکٹر پلان تیار کیا. ہماری جو بنگالی صاحب ہے کیسر بنگالی صاحب جو میں نے اس کو اپوائنٹ کیا ایز اے اسپیشل میری وہ اس نے ایک بہت بڑا ویژنز بلوچستان کی ہر چیز پہ اس نے ایک ویژن دیا ہے. کوئی 6 کتابیں ہم نے تیار کی لیکن جیب میں پیسہ نہیں ہے ان کو امپلیمنٹ کہاں سے کریں گے ہم. خیالات تو بہت ہیں ہمارے پاس لیکن غریبی نہیں چھوٹتا ہے. CM بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کی کھری اور آنکھیں کھول دینے والی باتیں آپ سن رہے ہیں. ان کے پلانز کتنے ہیں بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے لیکن ان کی مجبوریاں کتنا اہم کردار ہے کہ وہ آگے بڑھے. اور بلوچوں کو گلے سے لگایا تو ہے فیڈرل گورنمنٹ نے لیکن ذرا مضبوطی سے گلے سے لگائیں. تھوڑا اور آگے بڑھیں تھوڑا اور قریب ان کے جائیں تھوڑا اور بھائی چارہ ان کے ساتھ بڑھائیں. جو ان کی مزید ڈیمانڈز ہیں جو ان کی مزید محرومیاں ختم کرنے کے لیے ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کریں. ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد اس دلچسپ گپ شپ کا سلسلہ CM صاحب سے دوبارہ سے جوڑیں گے. جی ویلکم بیک. آج اسپیشل گفتگو ہو رہی ہے CM بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب سے. کچھ مزید تیکھے سوالات ہیں بلوچستان کے امن و امان اور تعمیر و ترقی کے لیے جو کہ مجھے CM صاحب سے اس کے کھرے جواب سننے ہیں. CM صاحب بہت اچھی بات ہے میں ایڈمٹ کر رہی ہوں اور اس میں یہ نہیں کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں تو اس لیے ایڈمٹ کر رہی ہوں چونکہ میں خود گئی ہوں بلوچستان. میں نے وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ کتنے مطمئن ہیں آپ سے آرمڈ فورسز سے. لیکن ایک چیز میں نے نوٹس کی کہ لوگ خوش تو ہیں تعریف کر رہے ہیں سڑکوں پہ نکل بھی رہے ہیں جو خوف کی فضا تھی وہ ختم بھی ہو رہی ہے لیکن لوگ پہلے تعریف کرتے ہیں پاک فوج کی اور پھر تعریف کرتے ہیں بلوچستان حکومت کی. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اپنا رول ہے پولیٹیکل حکومتوں کا اپنا رول ہے. اس وقت جمہوریت اس ملک میں پارلیمنٹ کی بالادستی ہے لہٰذا میں تو پارلیمنٹ کو سپریم سمجھتا ہوں اور پارلیمانی نمائندوں کو سپریم سمجھتا ہوں. باقی تو لوگوں میں پھر یہ امپریشن کیوں ہے؟ دیکھیں نا میں آپ سے کروں کہ عوام کی مرضی ہے. عوام اگر کہے کہ جی یہ تمام کریڈٹ فوج کو جاتا ہے بھی اس کی مرضی ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جوائنٹ ایفرٹس ہیں اور میں پارلیمنٹ کو سپریم سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اور یہ تمام ایفرٹس جو ہو رہے ہیں یقیناً ان میں ہماری ایک گڈ ریلیشننگ بھی ہے لیکن یہ جو جمہوریت ہے اس کی وجہ سے ہوئی ہے. جمہوری نظام نے آج بہت سے چیزوں کو بہتر کی ہے اور یہی جمہوریت ہے جو کہ عوام کو حق دیتی ہے کہ وہ جس کو مرضی کریڈٹ دیتے ہیں. ہاں وہ اس میں بالکل اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اگر فرض کریں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لائن آرڈر بغیر جو ہے نا آرم فورسز کے ٹھیک ہی ہو نہیں سکتا ہے. یہ بلوچستان کا جو انسرجنسی ہے بغیر ان کی سپورٹ کے ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے. بٹ یہ انیشیٹ ڈیموکریٹک گورنمنٹ نے لی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے نا ہم مل کے کر رہے ہیں بٹ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی اس میں لیڈ ہے اس کی قائدانہ جو ہے نا ایک رول ہے. ٹھیک ہے. اگر میں آپ سے جاننا چاہوں سر اندازاً I'm sure کہ آپ اس وقت نہیں بتا سکیں گے ایگزیکٹ فگر کتنے فیصد بلوچستان میں امن و سکون آ چکا ہے؟ دیکھیں یہ مختلف انڈیکیٹرز ہیں. کچھ میں تو میں بھی کڈنیپنگ میں بھی 70-80% آیا, ٹارگٹ کلنگ میں بھی 70-80% آیا, روڈ ڈکیوٹی میں شاید 90 سے زیادہ % آیا ہے. ٹھیک ہے نا. بلو ٹریڈڈ باڈی میں آیا. تو مجموعی جو ہماری جو انڈیکیٹرز ہیں جن کو ہم ہر 3 مہینے میں ریویو کرتے ہیں ان میں یہ تمام مین جو اینیس کرائمز ہیں ان سب میں نیچے آ گیا ہے. ٹھیک. مطلب وہ ایسی جگہ تھے جہاں پہ روزانہ ہوتا ہے کوئٹہ میں شاید جو ہے نا اب مہینے میں بھی ایک آپ کا ٹارگٹ کلنگ نہ ہو یا کڈنیپنگ نہ ہو.
पहले रोजाना होते हैं, हर 2 दिन के बाद होते हैं। तो मैं समझता हूं कि मैं एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकता हूं, लेकिन जो हमारे स्टैटिस्टिक्स शो करते हैं वो मोर देन 70% है। मोर देन 70% ओवरऑल, बहुत अच्छी बात है और उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि इससे भी मजीद हालात बेहतर हों। लेकिन सर, मस्क शुदा लाशें मिलने का सिलसिला अभी भी जारी है। अभी चंद दिन पहले कल्लात से, पशीन से और कोयटा से भी मिली हैं। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, लेकिन वो मस्कशुदा लाशें किसकी हैं? क्योंकि मैं बार आर इंटरव्यू में कर रहा हूँ, हम कॉन्फ्लिक्ट जोन में है, यहाँ मुख्तलिफ बैरूनी ताकतें भी इन्वॉल्व हैं, हमारे अपने जो है ना आपस के झगड़े और वो हैं। मैं तो समझता हूँ कि बलोच सियासी कारकुनों की मस्कशुदा लाशों का गिरना बहुत हद तक कम हो गया है। अब अगर जॉब में कोई एक लाश गिरता है या कहीं और गिरता है, दूसरी वजहों से भी हो सकते हैं जो हम क्वेटे में, लेकिन अगर बलोच एक्टिविस्ट की होती है तो दूसरे दिन पता चल जाता है कि कुछ इलाकों में तो हड़ताल हो जाती है ना। तो मैं समझता हूँ कि इनकी जो लाशों का जो गिरना है वो कम हो गया है। बाकी लाशें हैं, चूंकि मैंने आपको कहा हम कॉन्फ्लिक्ट जोन में है, या जो है ना इंटरनेशनल एक्टर भी मौजूद है यहाँ पे, तो उसकी वजह से भी एक जंगी सूरत हाल है। लेकिन जो ओवरऑल जो पहले हम कहते हैं कि बलूच एक्टिविस्टों की, उनकी कम हुई। सर, लापता अफराद कितने हैं अब बलूचिस्तान में? लापता अफराद का देखिए ना, मैं कह नहीं सकता हूँ कि कितने हैं, लेकिन अंदाजन आई हैव नो आइडिया। मुख्तलिफ क्लेम्स हैं, हमारी स्टेटिस्टिक्स और बताता है, मिसिंग पर्सन की जो चेयरमैन है उसकी स्टेटिस्टिक और है, लेकिन मेरा ज़ाती राय है कि जो भी हैं, 1 है, 100 है, 1000 है, जो भी हैं, उनको कोर्ट ऑफ लॉ में पेश होना चाहिए। साउथ की हम बात करते हैं, कुछ दिन पहले तो अभी कुछ रोज पहले ही खबर आई कि डॉक्टर अल्लाह नजर मारा गया, अनकन्फर्म रिपोर्ट्स। सर, आज की रिपोर्ट क्या है? हलाकत की तस्दीक हुई है? अभी तक वही रिपोर्ट चल रही है, क्योंकि गवर्नमेंट का एक वर्जन आ गया है कि मुसद्दक इत्तला के मुताबिक, दूसरी जानिब कोई तरदीद और ताहीद दोनों नहीं हो रहे हैं। तो लिहाजा मैं भी इस न्यूज़ को कंफर्म नहीं कर सकता हूँ कि क्या किस हद तक इसमें वो है। तो मतलब जब तक इसकी जो है ना 100% तस्दीक ना हो तो हम कह नहीं सकते हैं। इसी के साथ एक और, लास्ट टाइम जब मेरी आपसे बात हुई थी प्रोग्राम में, तो उस वक्त ब्राहमबाग बुगटी का ताज़ा बायान आया था कि वो बातचीत के लिए तैयार है और अपने आज़ाद बलूचिस्तान के मुतालबे से भी दस्तबरदार होने को तैयार है। तो सर, कोई कॉन्टैक्ट हुआ है उनसे? नवाबजादा ब्राहमबाग बुगटी का जो है ना डायलॉग के लिए तैयार होना, मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के लिए, मुल्क के लिए बहुत बड़ी एक पेशरफ्त है। कोई कांटेक्ट हुआ? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी इसको मटेरियलाइज कर लूँ। अभी तक मेरी कांटेक्ट नहीं हुई है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप कोशिश कर रहे हैं। सर, इसके अलावा एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। सवाल बहुत ज्यादा है लेकिन मेरे पास वक्त खत्म हो गया। सेनेटर जहांज़ेब जमालदीनी, उन्होंने इल्जाम आयद किया है आपकी गवर्नमेंट पे कि आप दूसरे सूबों से लोगों को उठा रहे हैं और बलूचिस्तान में लाके बसा रहे हैं, मेरे ख्याल में, और बलोच लोगों को आप अक़लियत बनाते चले जा रहे हैं। देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि पता नहीं उसने कौन से कंटेस्ट में बोला है। मैं खुद इस इशू पे बहुत कॉन्शियस हूं। जो मैं समझता हूं कि डॉक्टर जहांज़ेब साहब का भी यही एक वो ख्वाहिश है कि हम जो है ना बलूच की पॉपुलेशन कम ना हो। मेरी भी यही ख्वाहिश है। हाँ, अफगान रिफ्यूजीज के बारे में हम दोनों का एक मुश्तरका मौक़िफ़ है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि मैं बाहर से लाके लोगों को जो है ना वहाँ बसा रहा हूँ। और डॉक्टर जहांज़ेब साहब ये कह रहे हैं, तो आई डोंट नो कि उसने किस कॉन्टेस्ट में यह बात की है। तो बलूचिस्तान में हम उन लोगों को वापस ला रहे हैं जो बलूचिस्तान के थे, चले गए थे। मतलब बलूचिस्तान के सेटलर्स थे, बलूचिस्तान की हिंदू थे, बलूचिस्तान के बहुत से बलूच थे। अब अगर सेटलर कल आके पिंडी में आ गया और हालात ठीक हो गए, वो वापस आ गया, और एक हिंदू जो है ना कराची में गया था, वो अगर वापस आ गया, तो आई डोंट नो कि डॉक्टर जहांज़ेब साहब इनको कह रहा है, किसी और को कह रहा है। सीएम साहब, मेरे पास वक्त भी खत्म हो चुका है। आपकी बातें बहुत दिलचस्प रहीं, बलूचिस्तान को मजीद जानने का, समझने का मौका मिला, मुझे भी, मेरे व्यूअर्स को भी। लेकिन प्रोग्राम खत्म करने से पहले मैं चाहूंगी कि बलूचिस्तान से जो एक नारा, एक मैसेज जीवे जीवे का पूरे पाकिस्तान को जाता है, वो आप लगा दें। नहीं, यकीन मैं कहूँ जीवे जीवे बलूचिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान।